سامعین حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ لبر نہیں اس لگانے کا ہے، یہ کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وقامه يوم القيامة للمسلمين المتلوثين الخطائين الهالكين الشقيا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا ومأوانا وملجانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر رسول پہ جلوہ فرما علماء ذوی احترام، برادران ملت اسلامیہ، دانشوران قوم و ملت، میرے بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، دور و نزدیک سے سننے والی پیاری ماں و بہنوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض و معروف کروں، میں ضروری یہ سمجھتا ہوں، آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم فخر بنی آدم سیاح لامکان عالم ما یکون و وکان جانی ایما اصل ایما احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکثرہ میں چھوم چھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معذر الجود و اکرام علیہ وسلم صلاة و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ٹھنڈی نے آپ لوگوں کو ٹھنڈا کر دیا، اوپر سے شبنم گر رہی ہے،
गांव वालों को प्रोग्राम जल्दी शुरू करवाना था, लेकिन अब तो प्रोग्राम में देरी हो ही गई। इस ठंडक का मुकाबला इश्क़े मुस्तफा की गर्मी से कर लीजिए। आपके सीने में जो इश्क़े मुस्तफा की गर्मी है वो जहन्नम के आग को भी बुझाने की ताकत रखती है। इसीलिए सैयदी सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरापा खैर व बरकत रफ़ीउद दर्जत तंज़ुल करामत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े जल्दी से छुटे सजते हैं, जो आग बुझा देगी वो आग जलाई है। दरूद शरीफ पढ़ने के लिए मैंने कहा तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों को ठंडी ने पढ़ने नहीं दिया। हम और आप उस नबी के दरबार में दरूद पाक का नजराना पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। जो उसको ईको हटा दो, ईको बंद ही करवा देते हैं। बंद कर दिए। जो नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और जिंदा रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इन्हीं कलमा पढ़ने वालों में कुछ लोग कहते हैं कि नबी जिंदा है, और उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला, उसी नबी का दिया खाने वाला कहता है नहीं मुर्दा है। अब बेचारे सीधे साधे लोग कंफ्यूज हो गए कि ये भी दाढ़ी वाला, वो भी दाढ़ी वाला, ये भी मौलाना, वो भी मौलाना, ये भी हाफिज, वो भी हाफिज। एक कहता है जिंदा और एक कहता है मुर्दा। तो कुत्ता गढ़ी वाले कौन सा गाँव है? कुर्ता गढ़ी, कुत्ता और कुत्ता घड़ी। अच्छा, पहली बार नाम ले रहा हूं मैं, गलती हो जाएगी तो माफ कर दीजिएगा। कुत्ता गढ़ी वालों, अभी भी सही नहीं हुआ। कुत्ता गढ़ी वालों तो सही हुआ। बोलो, आदमी कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? बोलो। दोनों तरफ दाढ़ी वाले, दोनों तरफ मौलाना, दोनों तरफ कलमा पढ़ने वाले, एक कहता है मुर्दा, एक कहता है जिंदा। तो चलो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बारगाह में फैसला करवा ले। मेरे नबी जो फैसला कर देंगे, हर कलमा पढ़ने वालों का फर्ज है उसी नबी के पैसे पर ईमान लाए। उठाइए मिशकात शरीफ सफा नंबर 121, राविए हदीस हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु। साहबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके विसाल के बाद भी ऐसे ही जरूर पढ़ते रहे? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन व युर्ज़क़ु। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्म को खाए, तो अल्लाह के नबी जिंदा है। किसने कहा? बोलो। रसूल पाक ने। जब हदीस शरीफ बोलूं तो समझ जाओ रसूलुल्लाह ने कहा। किसने कहा जिंदा? जोर से बोलो। रसूल पाक कहे नबी जिंदा है और उन्हीं का कलमा पढ़ने वाला कहे मुर्दा है, तो वो लोग मुसलमान रहेगा? नबी से बगावत और इस्लाम, नबी के अकीदे पर अपना अकीदा ठूसना और मोमिन सवाली ने उसका प्यारे जो मुस्तफा जाए अहमद ने फैसला कर दिया, उसी फैसले से सबको ईमान लाना है। नबी जिंदा है, वह युर्ज़क़ु और रोजी दिए जाते हैं। अब अगर कल को कोई बोल दे कि नहीं ये हदीस तो है नहीं, मौलाना ऐसी बोल के चले गए, कोई बोल सकता है ना? बोलो। तो मिशकात शरीफ तुम्हारे कुत्तागरी में लाके जमालुद्दीन दिखा सकता है। अब गलत साबित कर दो, 1 लाख रुपए का इनाम। गलत साबित न कर सको, 1 पैसा मत दो, तौबा करके सुन्नी से रखी जब जाओ। और सिर्फ नबी जिंदा ही नहीं, नबी मौजूद भी है। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 29 सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 15,
इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ये लोगों तुम्हारी तरफ हमने ऐसा रसूल भेजा है जो तुम सबके लिए गवाह है। बोलो हमारे नबी सबके लिए गवाह है कि नहीं? तो सिर्फ आगरा वालों के लिए, तेलंगाना वालों के लिए, सारे आलम के लिए, और 2015 तक के लिए। तो अब पता ये चला कि मुस्तफा जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सबके लिए गवाह है तो गवाह वही होगा जो मौके पे मौजूद हो, और गवाह वही होगा जो देखने वाला भी हो। पता ये चला जब नबी सबके लिए गवाह तो नबी का हाजिर नाजिर होना मानना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में कोई ये बात डाल दे कि एक नबी एक वक्त में हर जगह कैसे, सवाल उठ सकता है ना। जमालुद्दीन इस वक्त यहां है तो मुर्शिदाबाद में नहीं, वहां है तो यहां नहीं, एक साथ एक जगह रह सकती है बस। तो मलकुल मौत को जानते हो? इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह निकालने वाले फरिश्ते का नाम है। रूह कौन निकालता है? लोग डर रहे हैं कि कहीं आ न जाए, जब वक्त पूरा होगा जब ही आएंगे। इस्राईल अलैहिस्सलाम एक वक्त में सबकी रूह निकालते हैं, नहीं निकालते हैं? अब 1:01 पे कोई यहां मरा और सेम टाइम कोई अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, पहाड़ की चोटी पर, समंदर में, रेगिस्तान में, सेम टाइम समझ रहे हो? सेम टाइम समझते हो? तो सबकी रूह कौन निकालेगा? अब वो तो यहां बिजी रहेंगे ना। तो अब वो नहीं तो कौन निकालेगा? पता ये चला कि इस्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो ताकत दी है कि एक वक्त में लाखों जगहों पर जा करके सबके रूह निकाल सकते हैं। जब इस्राईल अलैहिस्सलाम लाखों जगह अल्लाह की दी हुई ताकत से जा सकते हैं तो मुस्तफा जान रहमत अगर चाहे तो एक वक्त में पूरी कायनात में मौजूद रह सकते हैं। वो इस्राईल अलैहिस्सलाम है और ये नबियों के नबी बाइसे तबलीग के कायनात मुस्तफा जान रहमत है। तमाम नबियों में, रसूलों में सबसे पावरफुल हमारे नबी है। और दरूद पढ़ने के लिए जो कहा जाता है तो दरूद पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने सिर्फ ईमान वालों को दिया है। बेईमानों को, गद्दारों को, गुस्ताखों को नहीं। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56, इन अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। अब अगर अल्लाह ताला चाहता तो तमाम बंदों को हुक्म देता कि मेरे महबूब के दरबार में दरूद का नजराना पेश करो, लेकिन परवरदिगार आलम आलिमुल गैब है, उसे खूब मालूम है कि इन्हीं इंसानों में खन्नास भी होगा, इन्हीं करना पड़ने वालों में नबी का खद्दार भी होगा। तो अल्लाह ने चाहा कि महबूब के मुकद्दस दरबार में दरूद का नजराना वो पेश करे जो मुस्तफा का दीवाना हो, जिसका सीना इसके रसूल का मदीना हो। इसलिए रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, सल्लू अलैहि, उस महबूब के दरबार में दरूद का नजराना पेश करो। जब दरूद का नजराना पेश करके सीना मनोवर मुदल्ला हो जाए, वह सल्लीमू तस्लीमा, उस महबूब की बारगाह में सलाम का नजराना भी पेश करना जैसे पेश करने का हक है। तो दरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म हमने नहीं दिया, परवरदिगार आलम ने दिया। आपके इस्लाम में कोई मुक़द्दस हस्ती आ जाए तो आप खड़े होते हैं, फिर सलाम करते हैं। कोई बड़ा दुनियावी आफिसर आ जाए तभी आप खड़े होते हैं। सलाम का एक तरीका है, पहले अदबन खड़ा होया जाए, फिर सलाम पेश किया जाए। और जब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सलाम पेश करना हो तो बदल जाए औला, पहले खड़े हो फिर नबी के दरबार में सलाम का नजराना पेश करो। मक्के शहर में एक मतौवा पूछने लगा, खड़े होकर सलाम पढ़े वुजू कहाँ है? मैंने कहा बैठ के कहाँ है वो बता दे। अरे अल्लाह ने फरमाया जैसा हक है। तो हमारे लिए तो सबसे जरूरी चीज ये है कि महबूब के दरबार का अदब करें, फिर सलाम का नजराना पेश करें। तो वो मतौवा बोलने लगा कि नबी तो दिखते ही नहीं, तो हम खड़े होकर ताज़ीम क्यों करें? ये सवाल आपसे भी हो सकता है। मैंने कहा मुअज़्ज़ज़ का दिखना जरूरी नहीं,
दिखे न दिखे तारीफ करो। तुम लोग काबा देखते हो? अरे काबा किबला किधर है? सीधा काबा दिखता है? ताजीम करते हो नहीं करते हो? काबा की तरफ पैर फैलाकर सोते हो? काबा की तरफ पेशाब करते हो? काबा की तरफ थूकते हो? उससे कहा मौलाना वो काबा है, दिखे न दिखे ताजीम करना है। मैंने कहा मुझे खूब मालूम। उठा कुरान मजीद का पारा नंबर 4 कुरान इमरान पहला रुको इन नंबर 33 वजह नासिर लल्लज़ी भी कतब मुबारकों व वदल लिल आलमीन फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम। पूरे पूरे जमीन पर सबसे पहला घर लोगों की इबादत के लिए जो बनाया गया वो मक्के में है। हिदायत खैर व बरकत सारे आलमीन के लिए है। उसमें खुली हुई निशानियां मकामी इब्राहीम है। उसने कहा देखे मौलाना, इसीलिए मैंने कहा था काबा दिखे न दिखे ताज़ीम करना है। तो मैंने कहा सुन, अगर दिन देखे हम काबा की ताज़ीम कर सकते हैं तो दिन देखे हम काबे के काबा की ताज़ीम कर सकते हैं। ये काबा है, नबी कौनैन काबे के काबा है। तो वो बोलने लगा, बोले तुम लोगों ने नबी को काबे का काबा बना दिया। मैंने कहा बेवकूफ, हम बनाने वाले कहाँ हैं? बनाता रब्बुल आलमीन है, बताता रज़ा वाला है। उठाओ कुरान मजीद का पारा नंबर 2 सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 144। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस-समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। शान नुज़ूल सुनिए। शान नुज़ूल का मतलब होता है कौन सी आयत करीमा कब किस वक्त नाज़िल हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीनतुल नबी गए तो 16 या 17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस ही क़िबला रहा। यहूदी और ईसाइयों ने ताना देना शुरू कर दिया। रसूल को देखो, कहते हैं यहूदी गलत, ईसाई गलत, क़िबला हमारा इस्तेमाल करें, हमी को गलत बोले, हमी को जहन्नमी बताए। तो हमारे तुम्हारे रसूल ने चाहा कि अब बैतुल मुक़द्दस से ही काबा क़िबला हो जाए। जो मेरे दादा इब्राहीम ने तामीर किया था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बनी सलमा में इमामत फरमा रहे हैं, नजर को आसमान की तरफ उठा रहे हैं, फिर पढ़ा रहे, फिर उठा रहे, फिर पढ़ा रहे, फिर उठा रहे। जब कई मरतबा सर अनवर आसमान की तरफ मेरे रसूल ने उठाया, परवरदिगार आलम अपने महबूब के मुक़द्दस अदा को देख रहा है। जब कई मरतबा अल्लाह के रसूल ने सर अनवर को उठा लिया तो अल्लाह ताला ने सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन को वही देकर महबूब के दरबार में भेजा। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस-समा, ए महबूब हम तुम्हारा सर बार बार आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं। फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा, और हम क़िबला वही कर देंगे जिसे तू चाहता है। फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, ए महबूब अपना चेहरा बैतुल मुक़द्दस से हटाकर काबा की तरफ कर दो, इसलिए कि क़यामत तक वालों के लिए क़िबला वही होगा जो तू चाहता है। इसीलिए सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी साथ फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो। अरे काबा को देख चुके, अब काबे का काबा देखो। और से सुनता रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौज़ा देखो। उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला कहता है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। बोलो, बोलता है नहीं बोलता है? सिराते मुस्तकीम तक़वियत ईमान में मौलवी इस्माइल देहलवी साहब ने लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद याली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। जोर से बोला माअज़ल्लाह। अल्लाह अपने महबूब बंदों को साहिब इख्तियार बना देता है। अल्लाह की दी हुई ताकत से जो चाहते हैं वो हो जाता है। देखो, अल्लाह के रसूल ने चाहा तो काबा क़िबला बना के नहीं बना, यानी रसूल का चाहना खुदा का चाहना है। जो रसूल चाहते हैं वही खुदा चाहता है। अब अगर कोई बोले नहीं नहीं नबी हमारी तरह मत बोल, तो अब डंके की सोच को जवाब दो। मेरे रसूल ने चाहा
تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کیا کہ نہیں کیا؟ بولو، جو مجبور ہوگا وہ چاند کو 2 ٹکڑے کر پائے گا؟ پورے دنیا کا بمبو کو اکٹھا جوڑ جوڑ کے چاند ہلا کے بتا دے، یہاں انگلی اسی چاند نے اپنی سینے کو چیر کر ٹکڑے کر دیا۔ مقام صحرا میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کی نماز عصر ادا کرانی چاہیے تو حکم دے کر دونوں کی صورت پر منزل سے واپس بلا لیا۔ حضرت جابر کے کھوڑے کھانے میں لادے جہن ڈال کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1417 کا پیٹ بھر دیا، اور حضرت جابر کہتے ہیں نہ ایک روٹی کم ہوئی نہ ایک بوٹی۔ اللہ کے رسول نے چاہا تو حدیبیہ کے سرزمین پر انگلیوں کی کھائیوں سے پانی کا دریا جاری کر دیا۔ اگر آپ کا یہ حدیث ہے، اس حدیث پر ایمان لاؤ۔ اٹھائیے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 505 راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ اب کیا پانی ختم ہو گیا؟ تو اگر مجبور ہوتے تو کہہ دیتے کہ مدینے سے تم بھی آئے ہو، مدینے سے میں بھی آیا ہوں، پانی کہاں سے دوں؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن نہیں کہا۔ اور اگر رسول سے معاملہ شرک ہوتا تو میرے رسول کہہ دیتے اللہ سے مانگو، مجھ سے مت مانگو، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ میرے رسول نے کہا کہ میں مجبور ہوں، دے نہیں سکتا، یا مجھ سے مدد مانگا شرک ہے، تو راتوں سے کیسے آئے گا؟ تب کیا ہوا؟ حضرت جابر کہتے ہیں سامنے وضو کے لیے برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، دونوں عالم سے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس انگلیوں کو پانی کے برتن میں ڈالا تو انگلیاں مصطفیٰ کے کھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت جابر نے پوچھا اے جابر کتنا پانی نکلا؟ تو صحابی رسول کا عقیدہ دیکھو، دیوانوں کی بات مت کرو، دیوان کا سر مجبور ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں سنو، اگر 1 لاکھ کا مجمع ہوتا لکفانا سب کے لیے کافی ہو جاتا، پھر ہم 1500 سب کے سب سیراب ہو گئے۔ جبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پراپا قرب برکت رفیع الدرجت تنزل کرامت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہے پیش پر، ٹوٹے ہیں کافی چھوٹ کر، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری باہ کا، نور کے چشمے لہرائے تنگا رہے، انگلیوں کی کرامت پنجاب کو سنا۔ تو بولو جو مجبور ہوگا یہ سب کر پائے گا؟ جلدی بولو۔ آج جشن عید میلاد النبی کا جلسہ آپ نے اپنے گاؤں میں رکھا، ذکر مصطفیٰ تو کرتے ہو، ایک دیوانہ مستانہ پنکھانا بارگاہ رسالت میں اپنا نظارہ جو پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ۔ آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے؟ تو بچوں کا بھیج دیجیے، گھبرانا مت، میں بھی کوشش کروں گا جتنی جلدی ہو سکے آپ کو نپٹا دوں۔ چلو بچوں کو جلدی سروے کر دیجیے، اس لیے کہ اس ٹھنڈک میں زیادہ دیر انسان لینا بہتر نہیں رہے گا۔ چلو جلدی سے کر جاؤ، چھپ جاؤ جا کے۔ ذکر مصطفیٰ دین ہے، ایمان ہے۔ آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے تو آپ بھی ساتھ ساتھ بولو گے تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ۔ ارے بولو، بول نہیں پا رہے ہو؟ یا رسول اللہ کو جو بدعقیدوں کا اعتراض ہے اس کا جواب چند منٹ میں اسے لے لیجیے گا، لیکن سب طرح کا بولو تمہارا ذکر میرا دین و ایمان۔ ابھی گرمی پیدا نہیں ہوئی ہے، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان۔ ارے بیچ والے پیچھے والے تم بھی بولو تمہارا مٹھتے ہو ہم سب کا قرآن۔
ٹھنڈی نے اتنا آپ کو ٹھنڈا کر دیا. کم سے کم وقار آباد تو تمہاری آواز جائے یا مدینے پاک تک پہنچے. دیوانہ کہتا ہے سلیما کے اگر سے جن سے صاحب یہ فرما تیری مرضی کا تعلیم رب دے سبحان, تیری مرضی کا تعلیم رب دے سبحان. آج کہا جاتا ہے جتنے بھی نبی ہیں, رسول ہے, پیغمبر ہے, صحابہ ہے, غوث ہے, خواجہ ہے, اللہ نے کسی کو کوئی طاقت دیا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے کوئی پاور دیا ہی نہیں, صاحب قیاس بنایا ہی نہیں. بولا جاتا ہے نا, جلدی بولو, ہم اپنے باپ کے گھر سے آپ کو حوالہ نہیں دے رہے ہیں. اگر اپنی طرف سے دیں مت مانو, لیکن اگر اللہ کے قرآن سے دے تب تو ماننا ہی ماننا پڑے گا. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 3 سورہ صاد آیت نمبر 36. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَسَنًا. اللہ کا ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کے بس میں ہوا کو کر دیا نرم نرم چلتی جہاں وہ جائے گا. کون ہے وہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. آج پوری دنیا کے جتنے بھی حکمراں ہیں سب مل کر کے ایک آواز ہو کر کے ہوا کو 1 سیکنڈ کے لیے چلا سکتے ہیں؟ جلدی جلدی بولو تاکہ تقریر جلدی ختم کر دو. روک سکتے ہیں؟ لیکن جسے اللہ تعالیٰ یہ پاور دے دے وہ جلدی بولو وہ کر سکتا ہے نا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پہ حاکم بنایا تو ہوا چلتی حکم سلیمان پر, ہوا رکتی حکم سلیمان پر, ہوا سواری بن جاتی حکم سلیمان پر. اس ہوا کی اسپیڈ کیا ہوتی؟ اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 12. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. ہم نے سلیمان کے فصل ہوا کو کر دیا, اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کا راستہ اور شام کی منزل 1 مہینے کا راستہ. ان دو آیتوں نے بتا دیا کہ اللہ کا محبوب بندہ ہماری طرح مجبور و لاچار نہیں. ان دو آیتوں نے بتا دیا کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو صاحب اختیار بناتا ہے. کون ہے سلیمان علیہ السلام؟ نبیوں میں سے ایک نبی. بولو کون ہے نبیوں میں سے؟ تو جب نبیوں میں سے ایک نبی کا یہ پاور ہے تو نبیوں کے نبی مصطفیٰ کا پاور کتنا بلند والا ہوگا. آج کہا جاتا ہے کہ ہمارا کان ولی کا کان نبی کا کان برابر ایک ہی سائز کا ہے. ایک ہی سائز ہے نا کہ اتنا والا کان ہوتا ہے. مجھے کیسے سن لیتے ہیں؟ میموری سمجھتے ہیں لوگ, موبائل کی میموری. 8 GB کی میموری کتنی بڑی؟ اتنی ہے. اور 1 GB 2 4 8 32. اب 8 GB کی میموری 32 GB کی میموری سے بولے کہ تیری ہائٹ میری ہائٹ, تیرا کلر میرا کلر برابر ہے تو پاور بھی برابر رہے گا. بولو رہے گا. کان مت دیکھ, اندر کا پاور دیکھ. چوٹی کو کیا بولتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ چمٹی بولتے ہیں. تمہارے گاؤں میں چوٹی ہے بولتی ہے, سنتے ہو نا. ارے چوٹی بولی سمجھتے ہو, سنتے ہو؟ کوئی سن پائے گا؟ مشین لگا کے. اور جسے اللہ یہ پاور دے دے وہ چوٹی کی بات سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے نہیں. جلدی بولو. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 19 سورہ نمل. حضرت سلیمان علیہ السلام چوٹیوں کے گاؤں سے 4.5 کلومیٹر کی دوری پر چوٹیوں کی ملکہ کی بات کو سن بھی رہے سمجھ بھی رہے ہیں. جس بات پر مسکرا پڑتے ہیں جمال الدین نہیں, اللہ کا قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحكا من قولها. حضرت سلیمان علیہ السلام چوٹیوں کی ملکہ کی بات پر بھی ساتھ مسکرا پڑتے ہیں. یہ نہیں سے پتا چلا کہ اللہ جسے صاحب اختیار بنا دے وہ چوٹیوں کی بات کو نہیں سن لے. اور کون ہے سلیمان علیہ السلام؟ نبیوں میں سے ایک نبی. جب ان کے سننے کا پاور یہ ہے تو نبیوں کے نبی مصطفیٰ کے سننے کا عالم کیا ہوگا. نبی کو اعلیٰ سے فرماتے ہیں دونوں نبی کے سننے والے وہ کان کانے والے کرامت پلا کے بنا. اچھا چلو چوٹی
بگلا کیا بولتا ہے؟ سمجھتے ہو نا؟ بگلا نہیں سمجھتے؟ سفید والا کوا کیا بولتا ہے؟ سمجھتے ہو؟ کتا کیا بولتا ہے؟ سمجھتے ہو؟ شیر کیا بولتا ہے؟ پرندوں کی بولی جانتے ہو؟ اور جیسے اللہ پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرما دے وہ جلدی بولو. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 19 سورہ النمل آیت نمبر 16. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. جب داؤد سواری پر روان ہوا اس نے کہا اے لوگوں اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیوں کو سکھا دیا ہے اور ہر چیز میں سے مجھے عطا فرما دیا. یہ پاور والے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر نام والی چیزوں کا علم عطا فرما دیا. جس کا نام ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ پائے. کتا گلی کا علم تھا، وقار آباد، کرناٹک، ہمالیہ، جس شے کا نام ہوگا اس کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا. علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح بیان شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. کتنا؟ مراٹھی جانتے تھے؟ تیلگو، ملیالم، کنڑ، 7 لاکھ زبان میں سب ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتنا عظیم علم دیا. یہ علم مصطفیٰ کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. جب قطرے کا حال یہ ہے تو سمندر کا حال کیا ہوگا؟ تو اپنی سال نے یہ حصہ دیا. جس کو اللہ نے جو چاہا عطا کیا کہ نہیں دیا. آج وہابی دیوبندی تبلیغی غیر مقلد کہتا ہے دیکھو ولی کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتا. جو آیت کریمہ بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی وہ ولیوں پہ بھی کیا جا رہا ہے. اب کل کے ڈنکے کی چوٹ پر تو اعلان کرو گے کہ اللہ کا محبوب بندہ اگر چاہے مکھی اڑانے کی بات چھوڑ دے اپنے ہاتھ سے پرندہ بنا کے پھونک مار کے ہوا میں اڑا سکتا ہے. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49. حضرت عیسیٰ روح اللہ قوم بنی اسرائیل سے ارشاد فرماتے ہیں ایک بنی اسرائیلو انی اخلق لکم من الطین کہا ہے اس پہلی پان کو گوشی فیکون السلام بإذن اللہ وأبرئ الأكمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ. ایک بنی اسرائیلو میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں پھر اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے. کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، اندھوں کو آنکھ دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اللہ کے حکم سے اور جو تم کھا کے آتے ہو اسے بھی بتاتا ہوں، جو گھر میں چھپا کے رکھتے ہو اسے بھی بتاتا ہوں. یہ پاور اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ زور سے بولو. اب جو بولے اللہ والوں کو اللہ نے کوئی پاور نہیں دیا وہ قرآن سے بغاوت کا وعدہ کر رہا ہے. عقیدہ تقویت الایمان پر نہیں، عقیدہ اللہ کے قرآن پہ رکھنا ہے. جب ان لوگوں کا یہ پاور تو نبیوں کے نبی مصطفیٰ کا پاور کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب پہلے اردو پہ پڑی تو 12 نبی کا 12 سپر اسپریس ہیوی بن گئے. پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت نمبر 63. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. جب ہم نے موسیٰ کو وحی کی ایک موسیٰ اپنے عصا کو پہلے اردو پر مار دے تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو 12 سپر ایکسپریس ہیوی نکل آئے. 50,000 ہزار لوگ ایک ایک راستے سے پار ہو گئے. وہی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب پتھر پہ پڑتی ہے تو 12 نبی کا بہتا ہوا کھارا نکل آتا ہے. پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 60. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پر مار. حضرت موسیٰ نے جب عصا کو پتھر پہ مارا تو 12 نبی کا بہتا ہوا کھارا نکل آیا. ہر ایک نے اپنے ہاتھ کو پہچان لیا.
अब वही असाए मूसा जब फिरऔन के महल के सामने तबीर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने ताला फैयसोबानो मुबीन, एक बहुत बड़ा अस्तहा बन गया। तो अब आप अंदाजा लगाओ, वही लाठी पानी पे पड़े तो सुपर एक्सप्रेस हाईवे बन जाए, वही लाठी जब पत्थर पे पड़े 12 नदी का बहता हुआ खाना निकल आए, वही लाठी फिरौन के महल के सामने या जादूगरों के सामने पड़ जाए तो अज़ाए अजीम बन जाए। पूरी दुनिया में असाए मूसा का जवाब लाओ, जब असाए मूसा का जवाब नहीं असाए मुस्तफा का जवाब कहां से लाओ। इसलिए अल्लामा शामी कहते हैं उसने यूसुफ जबे ईसा ये पैदादारी आके खूबा हमादारन तू तनहा लाई। हर नबी रसूल पैगंबर से अजीम मर्तबा हमारे नबी का है कि नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक कोई नबी बराबरी का दावा कर सका? आज मिलाद मुस्तफा बात की जा रही है। मिलाद का मतलब समझ लो, मिलाद मौलूद का मतलब होता है पैदाइश, मिलादुल नबी, नबी की पैदाइश। सबसे पहला मिलाद नबी की आमद का जिक्र रब्बुल आलमीन कर रहा है किरूहे अंबिया के सामने। पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 81-82 वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन बिही व लतंसुरुन्नह। और याद करो जब अल्लाह ताला ने तमाम नबियों से फरमान लिया कि जब तुम्हें किताब और हिकमत हो और आए वो रसूल, अंडरस्टैंड, वो रसूल जो हमारा रसूल है। तो ए नबियों रसूलों पैगंबरों तुम सबके सब उस रसूल पर ईमान लाना और सबके सब उस रसूल से मोहब्बत, रसूल की मदद करना। अज़मत मुस्तफा देखिए, नबियों को जवाब देने का मौका मिला। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला साइबिल मिस्री, ए नबियों रसूलों पैगंबरों क्या तुम लोगों ने इस बात का इक़रार किया, मेरा भारी जिम्मा लिया? क़ालू अक़ररना, तमाम नबियों ने कहा हमने इक़रार किया। अब बात मुकम्मल हो गई, लेकिन अज़मत मुस्तफा देखो, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है वअना माअकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी इस पर गवाह हूँ। उसके बाद वार्निंग दे रहा है फमन तवल्ला बअद ज़ालिक फउलाइकुमुल फासिकून, ए नबियों रसूलों पैगंबरों सुनो, जो इससे फिर जाएगा वो नबियों में नहीं फासिकों में शुमार होगा। इसीलिए सईदी सरकार आला फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है कलीमुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है ज़बीहुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तो अल्लाह ने फरमाया वो रसूल आए, यानी वो रसूल आएगा। हम मिलाद मुस्तफा में कहते हैं रसूल आया। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 28 सूरह सफ आयत नंबर 6। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौम बनी इस्राइल के सामने मिलाद मुस्तफा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्तफा जाने हमद के आमद की बशारत देते हुए नजर आ रहे हैं। मुबश्शरन बिरसूल याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल तशरीफ लाने वाले हैं जिनका नाम ग्रामी अहमद है। खलीलुल्लाह ने जिसके लिए अपनी दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्त ज़बर जिससे इब्तिदाई की, जो बनकर रोशनी की सीधे याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के लिए रंग में पाया, वो जिसकी याद में दाऊद ने नगमा पढ़ाई की, वो जिसके नाम पर शाहिद सुलेमान ने गदाई की, जिले जहिया में अरमा रह गई जिसकी इशारत से लबे ईसा पे आए बात जिसकी शादी रहमत के। क्या कहा? वो रसूल आएंगे। आएंगे का मतलब पैदा होंगे। जल्दी बोलो, कहीं है जमालुद्दीन आएगा तो कहीं है। और वो नबी कहाँ है? हजरत इब्न हम्माम ने हजरत जाबिर साहबी पर रवायत किया। और इब्न हम्माम ने जाबिर इंसानी रज़ियल्लाहु ताला आला बोलो या रसूल अल्लाह पिता का भी होंगी अक़बिलनी अव्वल शै खलक़ल्लाह ताला क़दर रशिया। हजरत इब्न हम्माम ने जाबिर साहबी द्वारा रवायत किया। रवायत किया कि हजरत जाबिर ने पूछा या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, मुझे बताइए, खबर दीजिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको पैदा करवाया? सबसे पहले किसको अल्लाह ने पैदा किया? गैर है कि नहीं है? बोलो। जाबिर सहाबी ने सवाल करके सहाबा का अकीदा बता दिया कि नबी गैरदार है, और अगर नबी गैरदार नहीं होते तो कह देते जाबिर सबके बाद में मैं आया हूं, मुझे क्या पता कि अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा करवाया?
یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو سب سے پہلے موجود ہو. لیکن مصطفیٰ جان احمد نے جواب دے کر اپنا عقیدہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب کا بتایا ہے. قال یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالیٰ. مصطفیٰ جان احمد ارشاد فرماتے ہیں ایک جابر اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. پھر وہ نور تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا. ولم یکن فی الصلب لوح ولا قلب ولا شمس ولا نار ولا جنت ولا سمان ولا ملک ولا جن ولا انسیون. ایک جابر جب اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا نہ زمین تھی نہ آسمان نہ عرش تھا نہ فرش نہ لوح نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ انسان نہ حیوان نہ نباتات نہ جمادات نہ کوئی ساری کائنات نہ عالم اعلیٰ نہ عالم اکبر کچھ بھی نہ تھا. صرف نور بنانے والی ذات خدا کی تھی. نور بننے والی ذات مصطفیٰ کی تھی. دوسری حدیث سے اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری ولا من نور اللہ. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. پھر اس نور سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور میں اللہ کے نور سے ہوں. اس سے پتا چلا کہ ہر سب میں میرے نور مصطفیٰ موجود ہے. حضرت جبریل امین باز ایسا حاضر آئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل روحانی مرزادہ یا میری. جبریل علیہ السلام نے سوچا میری عمر تو اربوں سال ہے. محبوب کی عمر تو 100 سال بھی نہیں ہے. لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ نبیوں کے نبی مصطفیٰ جان احمد کا دربار ہے. اگر سوا برابر لفظش ہو گئی تو چلائے خداوندی سے جبریل کے 600 بڑھ کر کے خاک ہو جائیں گے. اگر ملحوظت اور کہتے یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا چوتھے حجاب پر چمکتا ہوا ایک تارا دیکھا. وہ تارا نظروں سے پوشیدہ ہو گیا. یا رسول اللہ انتظار کرتے کرتے 70,000 برس کے بعد دوبارہ چمکا. پھر نظروں سے گمپوش ہو گیا. پھر 70,000 برس کے بعد چمکا. ہر 70,000 برس کے بعد وہ ستارہ چمکتا رہا اور میں نے 72,000 بار چمکتے دیکھا ہے. 70,000 میں 72,000 کا گنا کیجیے, ضرب دیجیے, ان کو کیجیے 5 ارب 4 کروڑ. اب جبریل امین ان دارے کے بتانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر 5 ارب 4 کروڑ سال سے زیادہ ہے. اب یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ میری عمر زیادہ ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میں اس سفر اپنے سال کا ساتھ ایک جبریل میرے رب نے اس کو چلان کے قسم وہ تارا نہیں تھا جسے تم چمکتے ہوئے دیکھا کرتے تھے. حضرت ایک جبریل ابھی نے سوچا وہ تارا لباس بشیر مصطفیٰ ایک پردہ الہیہ کو رسول پاک نے چہرے سے الگ کیا. جبریل نے کہا یہ بھی وہ تارا تھا جسے میں چوتھے حجاب سے چمکتا ہوا دیکھتا تھا. گانے کرا دی. آج یہ بھی کہا جاتا کہ میلاد کو کبھی کسی نے سنا نہیں. بریلی والے میلاد 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 کرتے ہیں. شاید سے تاکہ مشہور حدیث پاک ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت امام ترمذی نے میلاد کا ایک باب ہی کھال دیا ہے. اب سوال کرتا ہے یہ عید کیسی؟ جس دن اللہ کی نعمت آئے وہ دن عید کا ہوتا ہے. جس دن اللہ کی نعمت آئے وہ دن. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 7 سورہ المائدہ آیت نمبر 114. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کیا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی جنت کا کھانا دے سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, کیا ہم اللہ کی قدرت کا امتحان لیں؟ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ تو ان لوگوں نے کہا حضور اور موسیٰ کو اللہ نے من و سلوہ دیا, ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار اللہ ہم کو بھی عطا کر دے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا دیا. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ ہمارا رب آسمان سے ہمارے لیے کھانے کا تو دسترخوان نازل کر دے. تو اب وہ کھانا آئے گا تو کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ من. ایک پروردگار عالم جس دن کے لیے نعمت کھانے کی شکل میں آئے گی وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. ہمارے اگلوں کے لیے عید, ہمارے پچھلوں کے لیے عید. تیری نشانی اس آیت کریمہ سے یہ عقیدہ مل گیا جس دن اللہ کی نعمت آئے وہ دن عید کا ہوتا ہے, اور جس دن اللہ کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ ہے وہ عیدوں کی عید ہے.
کہتے ہیں دو ہی عید تھی، رمضان عید بقرہ عید. اگر یہ عید نہ ہوتی نہ رمضان عید ملتی نہ بقرہ عید ملتی. اب سوال یہ کیا تھا، یہ جھنڈی جھنڈا تو کبھی تو سنا نہیں گیا، سامان لگائے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہونے والے تھے، آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، فَكَشَفَ اللَّهُ بَصَرِي فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبة. اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے پردے کو کھول دیا اور پورے روئے زمین کو دیکھا. اور جب پورے روئے زمین کو دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ پورب کے کونے میں ایک جھنڈا گڑا ہوا ہے اور پچھم کے کونے میں جھنڈا گڑا ہوا ہے اور خانے کعبہ کی چھت پہ جھنڈا گڑا ہوا ہے. جھنڈا بھیجنے والا خدا، ڈالنے والے جبریل، اور یہ جھنڈوں کو گاڑنا سنت ملائکہ ہے. کہتے ہیں کہ چاہا تو کچھ ایسا نہیں کیا. اٹھاؤ باب الہجرت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک جا رہے ہیں تو قبیلے بنی سہم کے حویرہ عسکری 70 نوجوانوں کو لیے کھڑے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کے زمین کو پکڑیں گے، کفار مکہ سے کو اعلان لیں گے. لیکن جب وہی سیوا کو دیکھا مشرف پہ اسلام ہو گئے. اسلام لانے کے بعد ان کی قوم بھی مسلمان ہو گئی. اب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کا ارادہ ہے؟ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے، ہم مدینے جا رہے ہیں. حضرت خریدہ سے یا رسول اللہ آپ کا یہ نورانی جلوس بغیر جھنڈے کے مدینے میں داخل نہیں ہوگا. میری تمنا یہ ہے کہ نوری جلوس ہو اور ساتھ میں لہراتا ہوا ایک جھنڈا بھی ہو. اپنے ساتھے کو کھول دیا، نیزے میں چڑھایا اور جھنڈے کی طرح لہراتے ہوئے لے کے چلنے لگے. مدینے پاک میں آقا اس حال میں داخل ہوئے کہ صحابہ بھی ہے، حضور بھی ہے، لہراتا ہوا بریدہ اسلمی کا وہ عالم بھی ہے. اٹھائیے مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں احمد مصطفیٰ پر مدینے والوں نے دلہن کی طرح مدینے کو سجا دیا اور تمام لوگ باہر نکل گئے. جلوس کی شکل میں ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ناطے مصطفیٰ گنگنا رہی ہیں. تلال بدر علینا من سری یاسر بدائی وجب شکر علینا ماذا اللہ دائی. اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم جب جلوہ گر ہوئے تو آپ کے نورانی شعاع سے پورے مدینے کا ایک ایک گھر منور بدلنا ہو گیا. عزیزان گرامی، تمام دلائل کو اس طرف رکھو. ایک بات سن لو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر آدمی کرتا ہی کرتا ہے. بولو کرتا ہی نہیں کرتا ہے. اس کا ذکر سنتا ہی نہیں سنتا ہے. اس کی عظمت بڑائی کو بیان کرتا ہی نہیں کرتا ہے. سب دلیلوں کو سائد تمام جہان میں اولاد سے، ماں سے، باپ سے، پوری دنیا والوں سے بڑھ کے میرے محبوب مصطفیٰ ہے. اس لیے ذکر کریں گے اور کرتے رہیں گے. رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا. پر ایک خاک ہو جائے چل جانے والے اور تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میرے چشم عالم سے چل جانے والے. ایک سوال اور ہوتا ہے کہ کیا حسان نبی پیدا ہوتے ہیں؟ جس دن اللہ کے محبوب بندوں کی کوئی ادا ہوتی ہے اس یاد کو اللہ یادگار بنا دیتا ہے. ابھی آپ حج کرنے کے لیے جاؤ، شیطان کو کنکری مارنا پڑے گا. شیطان ہے، کھمبا ہے. کیا ضرورت کھمبے کو کنکری مارنا؟ اگر عبادت یہی کھمبا ڈالنے کنکری مارتے رہے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی وہ یاد ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ نے یادگار بنا دیا ہے. اس لیے شیطان دکھے نہ دکھے تو میں کنکری مار کر ابراہیم کی ادا کی نقل کر کے حج مکمل کرا دے گا. صفا سے مروا صفا 7 چکر صحیح کرتے ہیں. حضرت حاجرہ گئی تھی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے لیے، لیکن آج پانی کی کوئی ضرورت نہیں. صفا سے مروا صفا لوگوں کو چلنا ہی چلنا ہے. اس لیے کہ ادائے حاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا. قیامت تک کے مسلمانوں کو جو بھی حج میں جائیں گے ادائے حاجرہ کی نقل ضرور کریں گے. قرآن کا ارشاد ہے بڑا تم سے مرحا زمین پہ آ کر کے میں چلو. لیکن جب خانے کعبہ میں حاجی آتا ہے تو یہ اپنے احرام کی چادر کو بازو بغل کے اندر لیتا ہے، یہ بازو میں جب کھول دیتا ہے، آ کر پہلوانوں کی طرف چلتا ہے. اگر روکا جائے حاجی کیا کر رہا ہے، کہا تمہیں معلوم نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 7 سال
جب وہاں پہنچے خانے کعبہ کے مطاف میں تو کفار مکہ چاروں پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا مسلمانوں کی گوشت کو مدینے کی ہوا نے کھا لیا ہے, یہ ہمارا مقابلہ کیا کریں گے. ادھر اللہ کے محبوب بھی ارشاد فرمایا تھا یہ اللہ کا ذکر چلا رکھا ہے. اے میرے صحابہ خضوع کے ساتھ لرزتے کانپتے ہوئے خانے کعبہ کا طواف کرو. جب لرزتے کانپتے ہوئے کفار مکہ نے دیکھا کہا یہ ہمارا مقابلہ کیا کریں گے. اللہ کے محبوب خیر رسول نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو کھول دو اور اچانک کے چلو اور کفار مکہ کو بتا دو کہ ہم پچھلے یہی پیسنے والے لوگ ہیں. جب ان کے بازو سے قوت کو دیکھا کفار مکہ نے کہا باپ رے باپ ان کا بازو نہیں لوہے کا کاٹن ہے. اپنی بات جیسے اسلامیہ اللہ نے بزرگوں کی یاد کو یادگار بنایا نہیں بنایا اور تمام یادوں میں سب سے بڑی یاد آمد مصطفیٰ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد 307 دکھ خانے کعبہ منہ کے بل گر رہے ہیں. پیدائشی مصطفیٰ کے وقت شہنشاہ ایران کے 14 محل کے 14 کمرے زمین پہ آ گئے. میلاد النبی کے بعد 1000 سالہ وہ آگ جو کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بجھی نہیں تھی فوراً بجھ گئی. چلیے پری خوشیاں بنا رہے ہیں, بھورے گنگنا رہے ہیں, پھول کھل رہے ہیں, کلیاں چٹک رہی ہیں, ہر کوئی آمد مصطفیٰ کے مبارکباد دے رہا ہے. باتیں سما پوری دنیا میں گھوم گھوم کر مصطفیٰ جائے رحمت کے آنے کی بشارت دے رہی ہے. اس وقت اگر ہو رہا تھا تو صرف ایک ابلیس اللہ کو چہرے رو رہے ہیں کہ مت کرو مت کرو مت کرو. لیکن اس آمد سعید پر ہم مبارکباد پیش کریں گے نہیں کریں گے. جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ مومنوں کو احسان جتا رہا ہے کہ ان کے درمیان اپنے محبوب کو چلو کر فرمایا ہے. لہذا میرے عزیزو آمد مصطفیٰ کی خوشی ہم منائیں گے, آمد مصطفیٰ کی بشارت لوگوں تک ہم پہنچائیں گے. مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کر کے پوری دنیا میں جشن عید میلاد النبی کا پرچم لہرائیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جہاں عاشق رسول رہتا ہے وہاں ذکر رسول ہوتا ہے. میرے عزیزوں کیا بتائیں اس سے بے وقت ان لوگوں نے ٹائم بڑھایا کہ لگتا ہے کہ اگر کچھ دیر تک میں بول دوں تو اگلی تقریر ہماری رک جائے گی. اوپر سے چمن گر رہی ہے, آپ لوگ کو تو صرف ٹھنڈک لگے گی اور ہمارے گلے پہ اثر ہو گیا تو اگلی جتنی تقریر سب رک جائے گی. عقل مندی یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھو ایسا موسم ہو تو مغربہ شروع کر دیجیے 10 بجے تک پروگرام ختم ہو جائے. بہرحال 2-4 باتیں اور سماعت کر لیجیے. بلند آواز سے روزے پاک کا نظرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی. گھبرانا مت, دیر تک نہیں کروں گا, قرضہ باقی رہ جائے گا, دوبارہ آ کر کے اس قرضے کو چکاؤں گا. لیکن تم لوگ سلامت رہو تب نا, تو آج جلدی کر دیں گے تو سب سلامت رہیں گے. میرے عزیزوں ایک صاحب بولنے لگے کہ اگر نبی سب سے افضل تو لاش کیوں آئے, امام آگے ہوتا ہے مصلی پیچھے ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا لکھو 10. اے بچہ پڑھتا, اس کو ہی پڑھتا ہے نا, 10 لکھو, 15 لکھو, لکھے 25 لکھے, 10 50 لکیر مارو, ٹوٹل کرو. آپ نے کہا 100 پہلے آیا کے بعد میں